الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال، وعلى آله وأصحابه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. خدا کی بے قرار رحمت، خدا کی بے قرار رحمت ہدایت کے ستاروں پر وہ خوش قسمت ہوئے قرباں جو آقا کے اشاروں پر، وہ اصحاب مصطفیٰ جن پر ہر گھڑی رحمت برستی ہے، فلک کی آنکھ اب دیدار کو ان کے ترستی ہے، رقم کرتی ہے تاریخ ان کے روشن کارناموں کو، سلام انسانیت کرتی ہے حق کے پاسبانوں کو، ملا قرآن و سنت کا خزانہ ان کی برکت سے، بہار آئی نبوت کے چمن میں ان کی حرکت سے۔ انتہائی قابل سب تقریم و احترام، قابل قدر علماء کرام، بزرگان محترم، معززین علاقہ، سرزمین سرگودا اور اس کے گرد و نواح سے تشریف لانے والے غیور مسلمان دوستوں، عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، اسٹیج پر موجود عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عظیم قائدین کی موجودگی میں آج کے شاہینوں کے شہر میں منعقد ہونے والے اس خوبصورت اجتماع میں، جس کے روح رواں یہاں کے ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رضاکاران اور ان کے سرخیل برادر مکرم و محترم حضرت مولانا خالد عابد صاحب اور ان کے رفقا ہیں، ان کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ ختم نبوت کو عظمت اصحاب رسول کے ساتھ جوڑ کر بیان کرنا ہے، تو بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خلاق عالم نے کبھی میرے محبوب سے ان کے یاروں کو جدا ہونے ہی نہیں دیا، کبھی شمع سے وہ پروانے دور ہونے ہی نہیں پائے۔ اگر کچھ بھی سیکھنا ہو تو ہمیں کل بھی اصحاب پیغمبر کے در پہ بھیجا جاتا تھا، ہمیں آج بھی اصحاب پیغمبر کے در پہ جانا ہے، آئندہ کے لیے بھی وہی دروازے جہاں سے ہمیں سکھایا جائے گا۔ میرے رب نے ایمان کا آئیڈیل بنایا صحابہ کو،
اور رضاکاروں کے دروازے پر کہ جن جیسا وفادار، جن جیسا شان والا ماں نے لال نہ آج تک جنا ہے نہ قیامت تک جنے گی۔ مولانا جوہر نے کہا تھا اپنے لفظوں میں، کوئی صدیق سا آیا ہو تو دکھاؤ لوگوں، کوئی صدیق سا آیا ہو تو دکھاؤ لوگوں، کوئی فاروق سا گزرا ہو تو بتاؤ لوگوں، کوئی عثمان سا دیکھا ہو تو دکھاؤ لوگوں، کوئی حیدر سا جو آیا ہو تو بتاؤ لوگوں، ثانیے احمد مختار تو کیا لاؤ گے، ان کے یاروں کی مثالیں بھی نہیں پاؤ گے۔ تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، ابھی شاہین ختم نبوت ہمارے فخر اور ہمارے سرخیل حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہ العالیہ بڑے واضح اور صاف الفاظ میں آپ کو بتا رہے تھے کہ قربانیوں کی داستان رقم کر کے بڑی محنت اور جدوجہد کے بعد ایک صدی کے قریب اپنے اکابر کی قربانیوں کے بعد اس قانون کو حاصل کر کے آج تک اللہ کی تائید و نصرت سے اس پہ پہرا بھی دیا جا رہا ہے، تو محض کسی کے مطالبے کی بنیاد پر یا محض کسی کے دباؤ کی بنیاد پر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے اکابر کی قربانیوں اور محنتوں پہ پانی نہیں پھرے گا اور نہ ہی ہم پھیرنے دیں گے انشاءاللہ۔ کیوں بھی کرتے ہو وعدہ؟ انشاءاللہ ان قربانیوں پہ پانی نہیں پھیرنے دیں گے۔ میرے دوستو، اللہ نے خلاق عالم نے اپنے پیغمبر کو جب کائنات میں بھیجا ہے تو ایک ٹائٹل دے کر، اپنے نبی کو جب بھیجا ہے تو ایک زیب عنوان دے کے بھیجا۔ توجہ کیجئے ذرا، جب حبیب پیغمبر کو بھیجا کائنات کی ساری خوبیاں میرے مصطفیٰ کے دامن میں ڈال دی۔ حضرت نانوتوی تو یوں کہتے ہیں نا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اور اسی کو علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں اپنے لفظوں میں یوں بیان فرماتے ہیں، الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، کائنات کی ساری خوبیوں، ساری نعمتوں، سارے کمالات، ساری صفات کو جمع کر کے ایک تاج بنا کر اس ہستی کے سر پہ سجایا گیا ہے، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کائنات میں بھیجا گیا بے شمار خوبیاں مصطفیٰ کے دامن میں ڈالی گئی، لیکن جب بات تعارف کرانے کی آئی ہے تو سرگودا کے شاہینوں ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو نا کہ مصطفیٰ کا ٹائٹل کیا بنایا گیا، پیغمبر کا تعارف کیا بنایا گیا، نبوت کے حسن و جمال کو نبوت کا تعارف نہیں بنایا گیا، پیغمبر کی فصاحت و بلاغت کو مصطفیٰ کا تعارف نہیں بنایا گیا، پیغمبر کے اخلاق اور کردار کو میرے مصطفیٰ کا تعارف نہیں بنایا گیا، میرے پیغمبر کے اقوال و افعال کو میرے محبوب کا تعارف نہیں بنایا گیا، میرے پیغمبر کی پاکیزہ فطرت کو میرے نبی کا تعارف نہیں بنایا گیا، میرے پیغمبر کے علم نشا کے سینے کو میرے مصطفیٰ کا تعارف نہیں بنایا گیا، والضحیٰ کے بکھرے کو نبوت کا تعارف نہیں بنایا گیا، واللیل کی زلفوں کو مصطفیٰ کا تعارف نہیں بنایا گیا، بلکہ جب بات تعارف کی آئی ہے تو خالق نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ مصطفیٰ کا تعارف اللہ نے رحمت کو بنایا ہے کہ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام پیغمبر اور رسول، تمام نبی اللہ کے بھیجے ہوئے رحمت والے بن کے آئے ہیں، لیکن جب آمنہ کے لال کو بھیجا ہے تو زمانے کو بتا دیا کہ وہ رحمت والے بن کے آئے تھے، انہیں میں رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک یہ رحمت ہی رحمت ہے، ان کا وجود بھی رحمت، ان کی انداز بھی رحمت، ان کی ادائیں بھی رحمت، ان کا ماحول بھی رحمت، بلکہ میں اس سے بڑھ کے کہوں گا کہ جب وہ آئے نہیں تھے اپنے آنے سے پہلے والوں کے لیے بھی رحمت، جب وہ آ گئے تو جو موجود تھے ان کے لیے بھی رحمت، اور جب آ کے چلے گئے تو قیامت تک کے لیے بھی رحمت، قیامت کے بعد کے لیے بھی۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب تشریف لے آئے ہیں، میرا خیال ہے اب تو مجھے مائک چھوڑ دینا چاہیے۔
میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے ہیں۔ لیجیے غور کیجیے، میں آپ کو ایک بڑا قیمتی نکتہ دے کے جا رہا ہوں۔ رحمت تو پہلے والوں کے لیے بھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چخائے نمرود میں ڈالا گیا آگ میں جلانے کے لیے۔ سرگودا والوں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اللہ کے خلیل پیغمبر اس آگ میں توحید کے لیے جل جاتے تو ایمانداری سے بتاؤ ذرا کہ خلیل اللہ کی شان میں کوئی کمی آ جاتی؟ اور اونچی آواز سے بولو ذرا سارے مل کے، کوئی کمی آتی؟ سوال ہی پیدا نہ ہوتا، کوئی کمی آ ہی نہیں سکتی تھی۔ تو اللہ کے راستے میں کٹے اس کی عزت بڑھ جاتی، اس کا مقام بلند ہو جاتے۔ تو خلیل اللہ اگر کٹ جاتے تو کوئی کمی نہ آتی۔ لیکن یہ کیا منظر ہے، بنی اسرائیل کے ہاتھوں انبیاء قتل ہوئے، انبیاء شہید ہوئے، قرآن گواہ یقتلون الانبیاء بغیر حق۔ لیکن اس سب کے باوجود جب خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا ہے تو خلاق عالم نے آگ کو حکم دیا کہ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کو جلانا نہیں ہے، اس کے لیے سلامتی والی بن جا۔ یہ اللہ باقی کٹتے جائیں پرواہ کوئی نہیں، کسی کے گردن پہ تلوار آئے پرواہ کوئی نہیں، کسی کو آرے سے چیر دیا جائے پرواہ کوئی نہیں۔ تو خلیل کو جب آگ میں ڈالا تو جلانے کیوں نہیں دیتا؟ تو جواب ملتا ہے رحمت مصطفیٰ بتانا ان کو کہ ابھی تو دنیا میں آئے نہیں ہے۔ تو رحمت کا یہ عالم ہے کہ خلیل اللہ کو آگ میں جلنے نہیں دیا جاتا، بھلا کیوں جلنے نہیں دیا جاتا؟ اسی لیے کہ اس کی نسل میں محمد مصطفیٰ نے آنا ہے۔ خود ہی تو آگ خواب دکھایا ہے، ذبیح اللہ کی گردن پہ چھری چل رہی ہے، لیکن جب ذبیح اللہ کی گردن پہ چھری رکھ دی ہے تو چھری کو حکم ہے کاٹنا نہیں ہے، ذبح نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ چلنے کیوں نہیں دیتا؟ جواب میرا اس لیے کہ اسماعیل کی نسل میں محمد مصطفیٰ نے آنا ہے کہ میرے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں، رحمتوں کا فیضان تو پہلے بھی ہے، اور جب آ گئے ہیں تو پھر میرے نبی کی رحمت کی رمجم برسنے لگی ہے۔ لو سرگودا والے اپنے دل کی تختیوں پہ نوٹ کر کے لے کے جاؤ، میں بڑے ماشاءاللہ اور واضح لفظوں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ جب آمنہ کے لال رحمت بن کے آئے ہیں نا تو اس رحمت کو سب سے پہلے انجوائے کرنے والے صحابہ، جب میرے نبی رحمت بن کے آئے ہیں نا تو اس رحمت کے سب سے پہلے مزے لوٹنے والے صحابہ، جب میرے نبی رحمت بن کے آئے ہیں نا اس رحمت کی آغوش میں سب سے پہلے پناہ لینے والے صحابہ۔ وجود نبوت رحمت ہے تو اس وجود نبوت کے قریب آنے والے صحابہ، نگاہ نبوت رحمت ہے جن پہ وہ نبوت کی نگاہ پیار سے پڑی وہ صحابہ۔ نبی کا سینہ رحمت ہے اور رحمت والا سینے سے جن کو لگایا وہ صحابہ۔ نبی کا مدینہ رحمت ہے جن کے ذریعے سے بسایا وہ صحابہ۔ نبی کا پسینہ رحمت ہے اس پسینے کی خوشبو سے جن کے قلوب و ذہان کو معطر کیا وہ صحابہ۔ نبی کی تعلیمات رحمت ہے، وہ تعلیمات جن کے حصے میں براہ راست آئی وہ صحابہ۔ پیغمبر کا ماحول رحمت ہے، وہ ماحول جن کو ملا وہ صحابہ۔ میرے پیغمبر کی مسکراہٹ رحمت ہے تو اس مسکراہٹ کی وجہ بنے وہ صحابہ۔ میرے نبی کے آنسو رحمت ہے جن کے لیے بہے وہ صحابہ۔ نبوت کے اٹھتے ہوئے ہاتھ اور دعائیں رحمت ہے جن کے حصے میں آئی وہ صحابہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، ختم نبوت کے پہلے گواہ، ختم نبوت کے پہلے گواہ۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا بھیا، وقت کے دامن میں گنجائش میں صرف 5-4 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کے دامن سے جوڑا کہ ان کو صحابہ کو قرآن سے لگاؤ پیدا کرو۔ میں قرآن کے دامن سے ایک ہیرا دے کے جا رہا ہوں آپ کو، بڑا قیمتی موتی نہیں ہیرا کہا ہے، ہیرا دے کے جا رہا ہوں۔ بھیجنے والا رحمان ہے، جسے بھیجا وہ رحمت للعالمین ہے۔ سرگودا والوں بہت قیمتی اور 0 میٹر قسم کی بات سنانے والا ہوں آپ کو۔ 0 میٹر پتہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں پکا یقین ہے کہ یہ آپ نے پہلے نہیں سنی، یہ دعویٰ کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ بھیجنے والا رحمان ہے، جسے بھیجا وہ رحمت للعالمین ہے۔ جنہیں پاس بٹھایا ہے نا ماحول نبوت قریب کیا ہے، انہیں پھر خالق نے ایک لقب دیا، قرآن میں موجود ہے۔ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ابھی، کیا کہا بھلا؟ فرمایا رحماء بینہم۔ یہ بیٹھے ہیں علماء اور بزرگ، حضرت خاقانی صاحب تشریف فرما ہے، میرے بزرگ و مرشد و محترم سارے حضرات، آپ حضرات، حضرت خواجہ خلیل صاحب تشریف فرما ہے، بڑے بڑے اکابر علماء ہیں۔ میں ایک ادنا نالائق سا طالب علم عرض کر رہا ہوں، یہ رحماء رحمت جی سے تو بنا ہے، یہ
کیا ہے؟ رحمت والے رب نے بھیجا، رحمت والا نبی بھیجا، اور جن کو دامن سے وابستہ کیا ان کو شراف رحمت بنا کے کہا رحماء بینہم، یہ آپس میں رحمت والے بن گئے، یہ آپس میں شفقت والے بن گئے، ان کے اندر سے رحمت نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ کیسے؟ فرمایا اگر رحمت للعالمین کی رحمت کا عکس کرم دیکھنا ہو تو رحماء بینہم کو دیکھ لو، یہ نبوت کا عکس کرم ہے، یہ پیغمبر کی جیتی جاگتی تصویریں ہیں۔ اسی لیے تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں الگ الگ سے سونگتا ہوں مجھے کسی صحابی سے صداقت کی خوشبو آتی ہے، کسی سے عدالت کی خوشبو آتی ہے، کسی سے حیا کی خوشبو آتی ہے، کسی سے سخاوت کی خوشبو آتی ہے، کسی سے شجاعت کی خوشبو آتی ہے، کسی سے عظمتوں کی خوشبو آتی ہے، اور سب سے مجھے ہدایت کی خوشبو آتی ہے۔ اور میں جب میں سونگ کے فارغ ہوتا ہوں تو سوچ سے پڑ جاتا ہوں یہ خوشبوئیں کہاں سے آئیں، تو میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ یہ جتنے بھی گلشن نبوت کے پھول ہیں نا ان کی خوشبوئیں ذاتی نہیں ہیں بلکہ ان سب میں نبوت کی خوشبو پائی جاتی ہے، یہ نبوت کی تربیت کا کمال ہے۔ سرگودا والو سنو، اللہ نے جب اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے نا تو آتے ہی میرے نبی کے دنیا میں تشریف لانے پہ میرے رب نے ایک دروازہ بند کر دیا۔ جب میرے آقا اپنی ظاہری عمر 63 سال کی پوری کر کے اس دنیا سے تشریف لے جا کر گنبد خضرا میں آرام فرما ہو گئے تو میرے رب نے ایک اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ ختم نبوت کے رضاکاروں آج تک سنتے رہے ہو مصطفیٰ کے آنے پہ ایک نبوت کا دروازہ بند ہوا۔ میں اس رضاکار سے ایک اور بات بھی سن لو کہ نبی کے جانے پہ بھی دروازہ بند ہوا ہے، میرے نبی کے آنے پر نبوت کا دروازہ بند ہوا، میرے نبی کے جانے پر صحابیت کا دروازہ بند ہوا، میرے نبی کے آنے کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، میرے نبی کے جانے کے بعد اب کوئی نیا صحابی بھی نہیں آ سکتا۔ میرے محبوب کے آنے پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور جب میرے آقا تشریف لے گئے تو اس کے بعد اللہ نے نئے صحابی کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ اب یہ مرزا قادیانی کے جاہل پیروکار دھوکہ دینے کے لیے اجرائے نبوت کے عنوان پر ایک عجیب سی بحث چھیڑ دیتے اور آ کر کہتے لوگ نبوت نعمت ہے کہ نہیں؟ جی ہے، رحمت ہے کہ نہیں؟ ہے، برکتوں کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہے، تو پھر اسے جاری رہنا چاہیے یا ختم ہو جانا چاہیے؟ تو بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار اسے تو جاری رہنا چاہیے تھا، ختم ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ تو وہ فوراً اس کو سمجھاتے کہ یہ ختم نبوت والے یہ نبی کی رحمتوں کو، نبی کی برکتوں کو منقطع مانتے، دھوکہ دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندوں، تمہیں کس پاگل اور دیوانے نے کہا ہے کہ میرے آقا کے روضہ عمر میں گنبد خضرا میں آرام فرما ہونے کے بعد میرے نبی کے فیضان نبوت اور فیضان رحمت کو انقطاع ہو گئے، ختم ہو گئے، بند ہو گئے؟ نانا، آقا کے بعد نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ ہے ختم نبوت۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، میرے نبی کے آنے سے پہلے بھی میرے نبی کی نبوت میں سکہ چلتا تھا، رحمتوں کی برسات ہوتی تھی، میرے آقا آئے تو رحمتوں کی رمجم جاری، نبوت کا فیضان جاری، میرے آقا روزے میں آرام فرما، میرے نبی کی رحمتیں بھی جاری، میرے نبی کی برکتیں بھی جاری، میرے نبی کی نبوت کا فیضان بھی جاری تھا، جاری ہے، جاری رہے۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، یہ فیضان نبوتی تو جاری ہے، ورنہ تم میں سے بڑے سے بڑا لینڈ لارڈ بھی کسی کو، کسی مسکین مولوی کو یہ آفر نہیں کر سکتا کہ دکان پہ جا کے سودا تو لے آنا، بل میں دے دوں گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنا حوصلہ کہاں سے لاتے ہو؟ الٹا تم تو ادارہ الاسلام میں فتویٰ پوچھتے ہو کہ مولوی کے گھر کا بل مسجد کے پیسوں سے جمع کرایا جا سکتا ہے کہ نہیں کرایا جا سکتا؟ اللہ کے بندو، تمہارے اندر اتنا حوصلہ نہیں، قدرت کے حوصلوں کو للکارتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح۔ من صلی علیہ واحدۃ، آخری جملے کہہ رہا ہوں غور سے سنو، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، اور میں ادھر جا کے درود پڑھانا، ادھر سے آ کے رحمتیں لے لینا، تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ دینے والا در کون سا ہے، لینے والا در کون سا ہے۔ وہاں جا کے سلام پڑھ کے آنا، یہاں سے آ کے رحمتیں لے کے آنا۔ اور میرا تو ایمان ہے کہ آقا پہ
پر، سلام اس فخر دوران پر، ہزاروں جس کے سادات ہیں دنیا انتہا پر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، پیام دوستی لے کر، صادق الوعد الامی بن کر، سلام اس پر کہ جس کے نور سے پرنور ہے دنیا، سلام اس پر کہ جس کے نطق سے مشہور ہے دنیا، سلام اس ذات اقدس پر حیات جاویدانی کا، سلام آزاد کا، آزاد کی رنگی بیانی کا، یہ ملک، یہ پاکستان، یہ دیوانے سلامت رہیں گے انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ سلامت رہیں گے۔ جن کی یہ بھول ہے قانون ختم کر دیں گے، ان کے لیے ایک پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ قانون اس ملک کی ضرورت ہے، مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بڑے صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یہ قانون اس ملک کی انتظامی ضرورت ہے، میرے مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ کی پگڑی، پیغمبر کی ناموس، رسول اللہ کی ختم نبوت، پیغمبر کی عزت و عظمت اس قانون کی محتاج نہیں ہے۔ یہ قانون باقی رہے گا، ملک کا امن باقی رہے گا، لیکن اگر تم یہ سمجھو کہ قانون نہیں رہے گا تو پھر عزت نہیں رہے گی، ختم نبوت نہیں رہے گی، ناموس نہیں رہے گی، تو یہ دھول اپنے دماغ سے کھرچ کے نکال دو۔ اول تو قانون بھی کہیں نہیں جاتا انشاءاللہ، یہ بھی باقی رہے گا۔ بالفرض والمحال خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا موقع آ گیا تو یاد رکھنا، اگر مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا قانون سے نہیں دیا جائے گا تو پھر مصطفیٰ کی پگڑی پہ پہرا اپنے خون سے دیا جائے گا۔ تو وعدہ کرتے ہیں ذرا بلند آواز سے، کھڑے ہو کے وعدہ کرو کہ اگر قانون نہ رہا تو مصطفیٰ کی عزتوں پہ پہرا اپنے خون سے دیں گے، جیسے مصطفیٰ کے صحابہ نے یمامہ کے میدان میں دیا، جیسے رسول اللہ کے نوکروں نے مسلمہ کے ذات کے جواب میں دیا، تو دو گے پہرا، دو گے پہرا۔ اللہ اللہ کتنا اونچا ہے مقام مصطفیٰ، شاہ کا بھی شاہ ہوتا ہے غلام مصطفیٰ، اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا سکتی نہیں، ہو گیا ہو نقش جس کے دل پہ نام مصطفیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔